بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی گرافی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان کی ریاست جو کام اب کرنے جا رہی ہے، اگر ہم نے یہ 2008 سے شروع کیا ہوتا جب سری لنکا کی ٹیم پر بھارت نے حملہ کروایا تھا، یقین کیجئے آج ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس وقت ہمارے پاس کسی بڑی طاقت کا سہارا نہیں تھا۔ امریکہ اور دنیا کی طاقت ویسے بھی ہمارے خلاف تھی، چائنا کے ساتھ ہم اس لیول پر نہیں تھے۔ اب پاکستان کیونکہ آلموسٹ وائٹ لسٹ میں آنے والا ہے، یہ 3 پوائنٹس رہیں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان 3 پوائنٹس پر اعتراضات صرف جو بائیڈن، امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے تھے۔ یہ اصل میں پوچھ کر رہے تھے کہ پاکستان نے اب جو فیصلہ کیا ہے، دنیا میں یاد رکھیے گا پچھلے کافی سالوں سے نئی اسٹریٹجی آئی ہے کہ آپ دوسرے ممالک کو کریں بلیک میل اور اپنا کام نکلوائیں۔ آپ نے اسٹریٹجی دیکھی ہوگی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ چائنا نے لداخ پہ کیا قبضہ، ان کو گردن سے پکڑا، 10 راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے علاقے لے لیے۔ یعنی 10 علاقوں میں سے 8 پر آفیشیلی قبضہ چائنا نے کر کے اپنے علاقے واپس لے لیے اور 2 انہوں نے چھوڑ دیے۔ یعنی انہوں نے گردن سے دبا کے یہ کام کیا۔ اب دنیا کے اندر یہی اسٹریٹجی چلتی ہے۔ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے بھارت نے دن رات ایک کیا، لیکن پاکستان اس وقت قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر اس وقت لاگن فارم آڑے نہیں آتی، پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا۔ اصل صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ تمہارے پاس ہیں 4 مہینے، فیصلہ کر لو، ہمارا ساتھ دینا ہے افغانستان کے طالبان کے خلاف پوری جنگ میں، یا پھر گرے لسٹ میں ہی رہنا ہے۔ بلیک لسٹ میں تو پاکستان آ نہیں سکتا کسی وجہ سے، انٹل کہ امریکہ 4 مہینے کے بعد، چونکہ 11 مئی تک معاہدہ ہے جو اس کے بعد ٹوٹ جانا ہے، اور معاہدے کے بعد انہوں نے پھر سے وہی پروپیگنڈا کرنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کا ساتھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان 3 پوائنٹس پر پاکستان کو رکھا جائے گا۔ اگر پاکستان کلیئر کرتا ہے تو وائٹ لسٹ میں ڈال دیں گے۔ اب اصل میں انہوں نے پاکستان کو رکھنا ہے گرے لسٹ میں۔ لیکن پاکستان کیا کام کرنے جا رہا ہے کہ ہم نے پورے تمام کے تمام جو BLA انٹیلیجنس اداروں نے معلومات اکٹھی کی، ہمارے پاس جو ڈاکومنٹیشن ہے، چائنا اس میں ہماری مدد کر رہا ہے کہ ملٹری کے اندر، انڈیا کی فوج کے اندر، ان کے ملک کے اندر، ان کی بیوروکریسی میں، ان کی حکومت میں، اپوزیشن میں ایسے بہت سارے ایسٹس بیٹھے ہیں جو پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان نے پورے کا پورا ایک پلندہ تیار کیا ہوا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن میں دیا تھا، اب پاکستان لابنگ فارم کے تھرو، چائنا کے تھرو اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہر جگہ پر پاکستان FATF کے اندر پش کرنے جا رہا ہے کہ انڈیا کو ہر صورت میں، چونکہ بلیک لسٹ میں تو نہیں ڈال سکتے ایک ہی نظر میں، لیکن گرے لسٹ میں انڈیا کو ڈالنے جا رہے ہیں، اس کی کوشش کریں۔ یعنی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ FATF انڈیا کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دے۔ انڈیا کو وہی سب برداشت کرنا پڑے گا جو پاکستان کو کرنا پڑا۔ خالی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ایک صحافی نے اٹھ کے یہ بات کی کہ اصل میں یہ پوری طرح کا نیریٹو ہوتا ہے جس کو ریاست نے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ اب پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح انڈیا کو ہم گرے لسٹ میں ڈلوا دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بائیڈن ہم پر جو آ کر پوری طرح سے بلیک میل کرنے جا رہا ہے کہ ہم آپ کو نکالیں گے نہیں، تو چائنا کی کیونکہ پاور ہے، چائنا کی پاور ہمارے ساتھ ہے، تو چائنا کے ذریعے انٹرنیشنل لیول پر ہم انڈیا کو گرے لسٹ میں ڈلوا سکتے ہیں۔ انڈیا کے 44 بینکس کا جو اسکینڈل ہے، اکاؤنٹس کا اسکینڈل ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ BLA کے حوالے سے جتنی منی لانڈرنگ، جتنا سارا کچھ پیسہ، کلبھوشن یادو کا کیس، یہ تمام چیزیں، یہ پورے کے پورے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اور ایون کہ ایران بھی مدد کر رہا ہے۔ دیکھیے خاص طور پر BLA کو خدشہ ایران کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ وہاں بھی یہ بلوچ پسند جو تحریک ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس صورت حال کے اندر پاکستان پوری کی پوری کیمپین FATF کے اندر لے کر جا رہا ہے اور پش کرے گا لابنگ فارم، انٹرنیشنل لابنگ فارم کے ذریعے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ FATF نے خود یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، جب ریکمنڈیشن آتی ہے تو FATF کام کرتا ہے۔ چائنا کا اصل پیچھے ہے سپورٹ۔ فرانس پاکستان کے پوری طرح سے خلاف ہے۔ فرانس پاکستان کو چاہ رہا تھا کہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں ڈالے، مگر اب پاکستان چائنا کو استعمال کر رہا ہے کہ چائنا کے کہنے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ اب ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جو بائیڈن
جب ہمیں بلیک میل کرے گا تو انڈیا کو بھی، چونکہ ہم نے گرے لسٹ میں ڈالا ہوگا، تو انڈیا کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرنا، افغانستان میں آگ لگانی یا چائنا کو کاؤنٹر کرنا، وہ یہ لوگ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہو جائے گی۔ جب آپ اس لیول پر کام کریں گے تو انڈیا بھی پاکستان کو بلیک لسٹ یا گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے جو پش کر رہا ہے وہ کافی حد تک اس کی ایفرٹ کم ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ جتنا یہ پش ہم کو کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان یونائٹڈ نیشن کے فارم پر جا کر تقریر کرتے ہیں۔ آج سے پہلے کسی نے RSS مودی اور ان کی انتہا پسندی کو اس طرح بے نقاب نہیں کیا۔ یہ جو بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ پر آپ کو خبریں نظر آتی ہیں، یہ خالی پاکستان کا کرشمہ نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی یہ کیمپین چلائی ہے، دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ چائنا کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے۔ چائنا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑی کمانڈ رکھتا ہے۔ اب چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کو دبوچے، وہ اس اسٹریٹجی کے تحت کہ ہم ان کو بلیک میل کریں، بعد میں ہم اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اور پاکستان کے پاس ویسے بھی اتنے سارے ثبوت موجود ہیں، اور اس سے پہلے کسی بھی ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اس پاکستان کا اس سے پہلے، لیکن اب ہمارا ساتھ ترکی نے دیا، ملیشیا نے دیا، اور اس کے ساتھ اب چائنا نے دیا۔ عرب ممالک تو پہلے ہی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، جو فیٹف کے اندر بھی ہیں۔ یہ سب UAE کی پرابلمز ہیں کہ اس کو بھی اس وقت واچ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کی جو سب سے بڑی منی لانڈرنگ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں سے جو چور جاتا ہے پیسے لے کر جاتا ہے، تو لہٰذا اب ان کی اپنی صورتحال خراب ہے۔ عرب ممالک کا وہ دم خم اب رہا نہیں۔ پاکستان چائنا کے ذریعے اب یہ کام کرنے جا رہا ہے، پاکستان انڈیا کو دبوچے گا۔ انڈیا کو ہم گرے لسٹ میں پہلے ڈالنے کی کوشش کریں گے، اتنا دباؤ ڈالیں گے، اتنا دباؤ کہ انڈیا کے حوالے سے کام آئے۔ ہمارے پاس BLA داعش کا ایک اکاؤنٹ، ان کی ٹرانزیکشن سارے کے سارے ثبوت ہیں۔ اس میں انڈیا نے کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ چوز کیے تھے ہمارے کچھ لوگوں کہ یہ کریں وہ کریں، یہاں حملہ کروائیں وہاں حملہ کروائیں۔ پاکستان اب پوری طرح سے کیمپین کر رہا ہے انڈیا کے خلاف، کیمپین کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہم چیزیں سامنے رکھیں گے کہ کہاں سے کب ان کے ثبوت ہیں، اور جو خاص طور پر امریکہ میں سے ایک اسکینڈل نکلا تھا، 44 بینک ان کے جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، انڈیا کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا بھی اس میں شامل ہے۔ جب انٹرنیشنل لیول پر یہ کام ہوگا تو پاکستان کے لیے کیس بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے، اور اب پاکستان وننگ پوزیشن کے اندر آ رہا ہے۔ دیکھیے، انڈیا کو ایک جگہ آپ ذہن میں رکھیے گا، انڈیا کو پہلے اس طرح پش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان چائنا کے درمیان لاسٹ 2 سالوں میں اتنے زیادہ اسٹرانگ ریلیشن ہمارے اب تک بن گئے ہیں کہ پاکستان نے لداخ حاصل کروانے میں چائنا کا مکمل ساتھ دیا ہے، اس کی مدد کی ہے۔ اگر پاکستان انٹیلیجنس نہ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چائنا لداخ پر قبضہ کر لیتا۔ آپ جتنی مرضی ٹیکنیکل انٹیلیجنس لے لیں، آپ اس کے اندر ماہر ہو جائیں، آپ کو اگر یہ نہیں پتہ کہ نتن راوت کس جگہ پر بیٹھ کر GISPR کی کانفرنس 26 جنوری کو دیکھ رہا تھا اور 27 فروری کو آپ اسی کو مارنے گئے تھے، آپ کے پاس جتنی مرضی انٹیلیجنس ہو، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کو ہیومن انٹیلیجنس تب ہی پتہ چلتی ہے جب آپ کے ایسٹس اس کے اندر موجود ہوں، وہ آپ کو بتائیں کہ فلانی جگہ پر جا رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل جگہوں پر تو آپ اناؤنس نہیں کرتے، اور کسی ٹور کے حوالے سے وزٹ ہے، آج کوئی VIP موومنٹ ہے یا فلانا۔ جب آرمی چیف نے آنا ہوتا ہے تو سیکیورٹی بھی ان کے لوگ سنبھالتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی ایسی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب پاکستان نے ہیومن انٹیلیجنس کے لیے چائنا پر بھروسہ کیا، اور چائنا کو پہلی مرتبہ پوری طرح اجازت دی کہ اور واضح کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم آپ پر یہ بھروسہ کرتے ہیں۔ چائنا نے پلٹ کر پاکستان کا اب ہر طرح سے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔
اب یہی صورتحال ہے کہ چائنا کوشش کرے گا جس طرح امریکہ نے پش کیا، اور خاص طور پر BLA کو، جو کہ امریکہ نے جس کو دہشت گرد کہا، پاکستان اس کا لنک انڈیا کے ساتھ آگے دے گا۔ اور چونکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر کام کرے، چائنا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا بلیک لسٹ میں انڈیا کو ڈال دیا جائے، جس سے وہ BLA کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے، جس سے گوادر اور دوسری جگہوں پر حملے نہیں ہوں گے اور وہ سیکیور ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں رشیا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا انڈیا کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اچھے دن۔ دوستو، مہدی گرافی کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔